ہر شخص یہی کہہ رہا ہوتا ہے مطلب میں بہت ہی زبردست جا رہا ہوں، تو پھر غلطی ہو کہاں رہی ہے؟ جن لوگوں نے خود کٹہرے کی شکل نہیں دیکھی ہوتی وہ لوگوں کے اوپر ایسی اپنی تعریفیں ہی کرتے ہیں، لوگوں کی برائی نہیں کرتے ہیں۔ آج کل کے تو ماؤں کی گود میں بھی دوزخ ملتی ہے۔ کہ سب سے اہم اور سب سے بڑا تعلق کون سا ہے؟ ایک تعلق ہے جو باقی کے تمام تعلقات کی رشتوں درسگاہ ہے۔ اگر آپ نے وہ تعلق نبھا دیا تو آپ کے بچے ہر تعلق صحیح نبھا دیں۔ یہ پارٹ ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، جو ہاؤس ہوتا ہے نا، ہوم گھر، یہ فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے کہ حقوق واضح کیسے کیے جائیں کسی اور کے۔ جو اب مرد اب عورتوں کی تکریم نہیں کرتے، ان کے باپوں نے ان کی بیویوں کی تکریم، اپنی ماؤں کی تکریم نہیں کی۔ آدم اور حوا اور بچہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارا فرسٹ اسکول ہے۔ اچھا، ویسے تو دیکھا جائے کہ ہر شخص یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو میں نے کر دی ہے وہ اور کسی نے نہیں کیا، اور جو جس طرح سے میں اپنے فرائض ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یا جو میں رول پلے کر رہا ہوں اس کا مجھے صلہ نہیں ملا، اور مطلب میں بہت ہی زبردست جا رہا ہوں، تو پھر غلطی ہو کہاں رہی ہے؟ بیلنس کٹہرا دیکھا نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ مائیں اور باپ پہلے خود کٹہرے میں کافی عرصہ گزاریں۔ جن لوگوں نے خود کٹہرے کی شکل نہیں دیکھی ہوتی وہ لوگوں کے اوپر ایسی اپنی تعریفیں ہی کرتے ہیں، لوگوں کی برائی نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں کے اندر نقص نکالنا بہت آسان کام ہے، خود کٹہرے کا چکر ہی نہیں لگایا ہوتا۔ روز کئی دفعہ کٹہرے میں بیٹھنا پڑتا ہے ماں اور باپ کو، اتنا بڑا درجہ ہے ماں باپ کا، ایسے نہیں جنت پیروں میں آئے گی۔ آج کل کے تو ماؤں کی گود میں بھی دوزخ ملتی ہے، ٹھیک ہے، باپوں کی بھی۔ باپ کی رضا اللہ کی رضا ایسے نہیں ہوتی، یہ اس کٹہرے میں بیٹھے ہوئے باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، جو خود اکاؤنٹیبلٹی اپنے پہ لیتا ہے پہلے، کہ بھئی میں خود کتنا پارسا ہوں جو آگے نیکی کا درس دوں گا، ٹھیک ہے، دینا تو ضرور ہے، چاہے آپ گناہ گار بھی ہیں، درس سب نیکی کا ہی دیں گے، مگر اپنا کٹہرا کہاں ہے آپ کا؟ سو جو کٹہرے میں بیٹھے ہوئے ماں باپ ہیں نا، ان کے بچے بھی وہ ڈسنس کا شکار نہیں ہوتے، ان کو ٹین ایج سنڈروم نہیں ہوتے۔ ٹین ایج سنڈروم ہوتا ہی اس کے بچوں کو ہے جو کول و فیل میں تضاد کرتا ہے۔ لیکچر تو سارے ٹھیک ہی دیتے ہیں نا اپنے بچوں کو خود، لیکن پریکٹس نہیں کر رہے تو بچہ پھر انیٹلی ڈس رسپیکٹ شروع کر دیتا ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ باپ کی رسپیکٹ ختم ہو رہی ہے اس کے دل سے، ہینس ٹاکسیسٹی۔ اچھا، ایک اور ایلیمنٹ ہے کہ جو شخص بہت اچھا ہے، لائک فار ایگزامپل ایک ٹیچر ہے، وہ بہت فرینڈلی بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اکوموڈیٹنگ بھی ہے، تو اس کے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کی لبرٹی لینا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کا کو ورکر جو ہے وہ بہت ہیلپ فل ہے تو آپ اس پہ ورک لوڈ زیادہ ڈال دیں گے، یا اگر گھر میں جو ہے جو شخص بہت زیادہ سیکریفائسنگ ہے تو وہ پھر اسی کے ہی ذمہ ہے کہ اسی سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ ہر معاملے میں یہی سیکریفائس کرے گا یا اسی کو ہی کھڑا ہونا ہے۔ تو یہاں پہ تو وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو فرم ہونا ہے اور آپ کو نہ بھی کہنی ہے؟ ہر وہ غلط جگہ جہاں پہ انصاف کا کرینہ ٹوٹ رہا ہے وہاں نہ کرنی ہے آپ کو، چاہے بیٹی ہیں، بیٹا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، جہاں پہ انصاف کا کرینہ ٹوٹ رہا ہے وہاں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تو فار ایگزامپل آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اب ٹیچر لینینٹ ہے تو کسی اسٹوڈنٹ کو کھڑا ہونا پڑے گا نا، جس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہوئی ہے، کہ سر آج تو آپ لینینٹ ہیں اور میں فائدہ اٹھا لوں گا، کل آپ جب ایکسٹرا اسٹرکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، جہاں پہ زیادتی کر رہے ہوں گے وہاں پہ بھی تو کھڑا ہونے کے لیے مجھے ہمت چاہیے نا، تو وہ آج ہمت دکھانی پڑے گی جب میں آسانی میں ہوں، تاکہ جب میں مشکل میں آؤں تو میں کھڑا ہونے کی کوئی جواز پیدا کر سکوں کہ سر میں نے اس دن بھی تو اپنے فائدے کے اگینسٹ کھڑا ہوا تھا نا، آج میں اپنے نقصان کے اگینسٹ کھڑا ہونے کی کوالیفیکیشن رکھتا ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کی بات۔ جب اپنا فائدہ ہو ناجائز تو تب بھی وہی انصاف کرنا اور وہی ہمت کی آواز چاہیے ہوتی ہے، جب بے شک آپ کو مفت کا فائدہ مل رہا ہے کہ روکیں بھئی مجھے نہیں چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے ہوتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو ایک مخلص شخص ہے جی، اس کو اپنے اندر یہ بات کیسے سمجھ آتی ہے کہ اب مجھے یہاں اس حد تک کرنا ہے اور اس کے بعد آگے مطلب مجھے رک جانا ہے، ادروائز کام خراب ہوگا؟ جب آپ کو ناجائز فائدے آ رہے ہوں نا وہاں پہ بھی اسی آواز اور اسی زور سے روکنی ہے وہ چیز کہ مجھے ناجائز فائدے نہیں چاہیے۔ اچھا، اب جب آپ کے ساتھ ناجائز نقصان ہوگا تو پھر آپ کوالیفائڈ ہیں کہ آپ روک سکیں گے نا، آپ کو ٹریننگ ہوئی۔ بچپن میں بچوں کو اسی طرح سکھایا جاتا ہے کہ جان کے کسی بچے کا حصہ دوسرے بیٹے کو دے دیا جائے اور دیکھیں گے وہ بیٹا ریئیکشن کیسے دیتا ہے۔ اگر تو وہ کہتے نہیں یہ تو بھائی کو دیں، آپ مجھے کیوں دو چیزیں دے رہے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے، تو کرینہ ٹھہر رہا ہے اس کے اندر۔ اسی طرح بچے ماں باپ بچوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ورنہ تو تھپڑ کے اگینسٹ تو ہر بچہ ہی چیخ مارتا ہے، یہ اس چیز کے اگینسٹ کس نے چیخ ماری ہے یہ چیک کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ تعلقات بہت اہم ہے ہماری زندگی میں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سب سے اہم اور سب سے بڑا تعلق کون سا ہے؟ ایک تعلق ہے جو باقی کے تمام تعلقات کی رشتوں کی درسگاہ ہے، وہ ہے ماں باپ کا بچوں سے تعلق۔
اگر آپ نے وہ تعلق نبھا دیا نا تو آپ کے بچے ہر تعلق صحیح نبھانے کے قریب آ جائیں گے، اتنے ٹرین ہو جائیں گے. نئے سے نئے مسائل تو آئیں گے ان کو، مگر وہ بیسک غلطیاں نہیں کریں گے. جتنے بھی بری بیویاں ہیں نا اور جتنے بھی برے شوہر ہیں، اصل میں وہاں پہ فریکچر ہوا، ان کو ٹریننگ اسکول صحیح نہیں ملا. یاد رکھیے گا، یہ جو اسکول ہوتا ہے نا، اسکول یہ پارٹ ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. جو ہاؤس ہوتا ہے نا، ہوم، گھر، یہ فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. یہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہمارا گھر جو ہے نا فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. کیا کیا ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ حقوق واضح کیسے کیے جائیں کسی اور کے، خود انیشیٹو لے کے بتایا جائے کہ یہ تیرا حق ہے، اور پھر فرائض کے نہ پورا ہونے پہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کیسے ٹھہرایا جائے اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے. بچہ پھر کیا کرتا ہے، اسی کرینے کا استعمال اپنے اوپر لاگو کرتا ہے. پھر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر اونچ نیچ کرے تو بیٹوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، اسپیشلی بیٹوں کے سامنے بتایا کہ میرے سے غلطی ہوئی. یاد دیکھیے گا، عورت کی تکریم گریٹ مدرز، اچھی مائیں نہیں کراتی، گریٹ فادرز کرواتے ہیں. کس کے آگے؟ اپنے بیٹوں کے سامنے. جو مرد اب عورتوں کی تکریم نہیں کرتے، ان کے باپوں نے ان کی بیویوں کی تکریم، ان کی ماؤں کی تکریم نہیں کی ہوتی. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے جو گھر کے اندر ہو رہا ہے. ماں باپ اور بچے کی جو درسگاہ ہے نا، یہ ہے پوری دنیا میں جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے اس کا فلیور کون سا ہوگا، وہ سویٹ ہوگا یا ساور ہوگا، بیٹر ہوگا، یا جو بھی ماں باپ نے فلیور ڈالنا ہے. یہ ایموشن جو ہے نا، یہ اتنی کلاسیکل مطلب سکولنگ ہے ہماری کہ آدم اور حوا اور بچہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارا فرسٹ سکول ہے. اور ابھی تک وہی سکول ہے جو پھل دے رہا ہے، کالے پھل دے رہا ہے یا سفید دے رہا ہے، میٹھے دے رہا ہے، کڑوے دے رہا ہے، دے وہی شجر ہے جو ہر جگہ لگا ہوا ہے. سو جب بھی آپ دیکھیں گے نا کہ ڈومیسٹک ڈسٹربنس ہوئی ہے، میرٹل ڈسٹربنس ہوئی ہے، ایون پروفیشنل ڈسٹربنس بھی ہوئی ہے. میں تو کارپوریٹ میں تھا تو میں پروفائلنگ ڈومیسٹکلی کرتا تھا کہ پیٹرنس کیے ہیں اس کے گھر کے، ماں باپ نے کس طریقے سے تربیت. اور آپ بھی فطرہ کی آواز لگاتے ہیں کہ کیا تربیت پائی ہے تو نے. چور کو کیا کہتے ہیں؟ کس گھر سے آیا. بدتمیز کو کیا کہتے ہیں؟ کس گھر سے آیا. یہ ماں باپ اور بچوں کا تعلق ہے جو جس طریقے سے مینیفیسٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں تمام تعلقات کے اندر. اس لیے یہ جڑ ہے. جن ماؤں نے اور جن باپوں نے، جن شوہروں اور بیویوں نے آپس کے تعلقات کو ایز اے ٹریننگ اسکول رکھا اپنے بچوں کے سامنے، ان کے بچے پھر دنیا کو فتح کر کے گئے. ان کے بچے ہر دل عزیز ہوئے، لوگوں نے انتظار کیا ان کے بچوں کا اپنے گھروں میں آنے کا. اور جنہوں نے یہاں پہ فالٹ کی، ان کے بچوں کو ہر بندے نے نکالا اپنے گھروں سے، ان کے بچوں کو ہر بندے نے اپنی کمپنیوں سے نکالا، ان کے بچوں کو ہر رشتہ دار نے اپنے رشتے سے نکالا کہ یار تو بیماری ہے، تو بوجھ ہے ہمارے سامنے. یہ اتنا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ پہلے 12-13 سال ہی ہیں آپ کے، بس یا جانور بنا دیے انسان، یا ابو جہل بنایا، یا آپ نے مومن